السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا علم۔ پیارے بھائیوں، علم کا ترجمہ کیا ہے؟ کتاب المنطق میں بتایا گیا کہ علم کہتے ہیں اس چیز کو جو ذہن میں آتی ہے۔ ذہن میں کسی چیز کا پیدا ہونا، ذہن میں کسی چیز کا آنا، ذہن میں کوئی تصویر بننا، اس کو علم کہتے ہیں۔ سمجھو، اب ہم کو قرآن کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا؟ قرآن کے الفاظ ہمارے دماغ میں نہیں ہیں، قرآن کے حروف ہمارے دماغ میں نہیں ہیں، اگر اسے دیکھیں میں تو کیسا پڑھنا چاہیے اس کا علم نہیں ہے۔ کوئی انگریزی کا علم نہیں جانتا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ اسے ABCD نہیں آتی، اور وہ انگلش کو دیکھے تو نہیں پڑھ سکتا، اور انگلش کیسا ہوتا ہے نہیں سمجھ سکتا۔ اس طرح علم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی دماغ میں کوئی تصویر آنا چاہیے، دماغ میں کوئی چیز پیدا ہونا چاہیے، اسے علم کہتے ہیں۔ اب ہم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو راستے کا، منزل کا پتہ معلوم ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ راستہ اس کو معلوم نہیں ہے تو اسے راستہ معلوم کرنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو علم کا مطلب ذہن میں، دماغ میں کوئی چیز کا پیدا ہونا، کوئی چیز کی تصویر بننا۔ علم کے بارے میں اسلام الحمدللہ بہت اچھا زور دیتا ہے۔ اس زور کے باوجود مسلمان اس سے قاصر ہیں، اس اہمیت کے باوجود مسلمان اس سے دور ہیں۔ اسلام مکمل کا مکمل علم سے بھرا ہے، مگر اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان اس سے بہت زیادہ دور ہے۔ ہم ہر جگہ یہ مثال سنتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی اقرا ہے، پڑھو، پڑھا کرو، علم حاصل کیا کرو۔ اب چھوٹے بچے بھی یہ حدیث یاد کرتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہم مسلمان پر فرض ہے۔ قیامت کے دن کئی لوگ جہنم میں اسی وجہ سے جائیں گے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ علم کے بغیر عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم حاصل کر کے عمل کرنا بہت ہی اہمیت والا ہے۔ اب دیکھو، آدمی نماز پڑھتا ہے، اس میں کیا چیز کا خیال رکھنا، خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے، کون سی تسبیحات پڑھنا، اس کا علم نہیں تو اس کی نماز کیا فائدہ دے گی؟ اس کا جھکنا اٹھنا کیا فائدہ ہوگا؟ علم کے بغیر عمل کام نہیں آتا۔ علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ لوگ علم کو روشنی کہتے ہیں۔ ہاں، واضح بات ہے کہ علم روشنی ہے، ایک ایسی روشنی انسان جس کے ذریعے جو اندھیرے میں چھپے ہوئے چیزوں کو باہر لا سکتا ہے، ظاہر کر سکتا ہے۔ یہی علم کے ذریعے کئی سائنسدانوں نے نئی نئی ایجادات بنائے، نئی نئی چیزیں انوینٹ کی۔ یہی علم کے ذریعے کئی علماء دنیا کو سنبھالے، کئی بادشاہ اس حکومت کو، حکمرانی بادشاہت کو چلائی۔ یہی علم کے ذریعے خاندان اچھا چلتا ہے اور ہمارا ملک اچھا چلتا ہے۔ یہی علم کے ذریعے ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو علم بہت بڑی روشنی ہے، علم بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان آگے بڑھ کر اپنا حق لا سکتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ حج کے ارکان صحیح طرح سے جان سکتا ہے، نہ ہی روزے کے متعلق جان سکتا ہے۔ یہاں تک کہ علم نہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تو دنیاوی یعنی اخروی باتیں رہیں، دنیاوی باتیں دیکھو۔ علم نہیں تو ہم جو بس کے اوپر بورڈ آتے ہیں وہ نام نہیں پڑھ سکتے، بینکوں میں ہم اپنا کارڈ فل اپ نہیں کر سکتے، وہاں کا فارم فل اپ نہیں کر سکتے۔ علم نہیں تو گلی کے نام معلوم نہیں ہوتے، بستیوں کے نام نہیں معلوم ہوتے۔ یہاں تک کہ اگر گھر میں کوئی پریشانی پیش آئی تو علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔
علم کے بغیر انسان حیوان ہے، ویسا تو کئی مخلوقات دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر علم کے ساتھ زندگی گزارنا یہ انسانیت ہے۔ علم نہ ہو تو دنیا میں نہ مقام ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا مقام ہے۔ علم حاصل کرنے والے کے لیے یہاں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ یاد رکھو ایک بات بے حد ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے اس کی عمر کچھ آڑ نہیں پڑتی۔ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی عمر کچھ آڑ نہیں پڑتی۔ علم حاصل کرنے کا صرف امید، وہ ان کی چاہت اور ان کا ارادہ، انسان کو کتنی بھی عمر کیوں نہ ہو ضرور آگے بڑھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی تو نبوت ملی، تو اللہ کے رسول سے 1 سال یا 2 سال چھوٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ یعنی مکمل 30 پر 8 سال کے آدمی تھے، 30 پر 8 سال کے، ان کو الف با تا بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے الف با تا سیکھا، قرآن پڑھنے کا سیکھا، اسے حفظ کیا، احادیث کو بیان کیے، یہاں تک کہ وہ بادشاہ بن گئے۔ اسی کی مثال اور انہی کے بارے میں اور علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ مومن ہیں ان کے ہم درجات بلند کریں گے، اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے درجات بلند کریں گے۔ دنیا میں ان کے لیے درجے ہیں، عزت ہے، آخرت میں جنت میں ان کے لیے درجے ہیں۔ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر اپنے بچوں کو علم حاصل کرانے کے لیے ہرگز پیچھے نہ ہٹائیں۔ علم نہیں تو نہ ہی کامیابی ہے، علم ہے تو سب کچھ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علم حاصل کرنے اور اپنے بچوں کو علماء اور اپنے بچوں کو اچھے اچھے پوسٹوں پر، اچھے اچھے عہدوں پر فائز کرنے کی مکمل کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔